آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ سرکاری دفاتر ہفتے میں 4 دن کھلیں گے، ہفتہ وار 3 چھٹیوں کا اطلاق بینکوں، ایمرجنسی سروسز، صحت اور زرعی شعبوں پر نہیں ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی کابینہ کے ارکان 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ تمام وزراء اور مشیروں کی غیر ملکی دوروں پر پابندی عائد۔ سرکاری گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی۔ 60% سرکاری گاڑیاں 2 ماہ کے لیے گراؤنڈ ہوں گی۔ غیر ترقیاتی بجٹ میں بھی 20% کمی۔ جون 2026 تک نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ چند دنوں میں تیل مزید مہنگا ہونے کا عندیہ دے دیا۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ تیل کی بچت کے لیے ہفتے میں 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے۔ وقت آ چکا ہے اشرافیہ آگے بڑھے اور ملکی معیشت میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ کہا سرکاری عشائی اور افطار پارٹیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ حکومت مشکل ترین عالمی حالات کے باوجود ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطے میں جنگ کے باعث غیر معمولی معاشی اقدامات کا فیصلہ۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے کے صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ سرکاری افسروں کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کمی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسر کے ہمراہ چلنے والی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی۔ ناگزیر صورتحال میں صرف 1 گاڑی ہمراہ ہوگی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ۔ صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز 31 مارچ تک بند رہیں گی۔ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے آن لائن اجلاس اور ٹیلی کانفرنسز ہوں گی۔ سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر مکمل پابندی عائد۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کا ثقافتی تہوار بھی ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب نگہبان رمضان کے تحت افطار دسترخوان بھی بند۔ بہادر قومیں مشکل حالات کا اتحاد، صبر اور دانش مندی سے مقابلہ کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے تمام غیر ضروری تقریبات ختم کر دی جائیں۔ عوام آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرے۔ رات کے تک شاپنگ سے بھی گریز کیا جائے۔ مریم نواز کا ملکی دفاع کے لیے بروقت اقدامات کرنے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کو خراج تحسین۔ وہ فتنۃ الخوارج کے خلاف اپنی ایک جو مہم ہے، اپنی جو ایک رسپانس ہے وہ دے رہا ہے، اور اس فتنۃ الخوارج کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی آپ وقتاً فوقتاً وہ کہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کرم یہ ہے کہ ان کو ہر وقت جو ہے وہ پسپا کرنے کی ایک صلاحیت اور جو ایک خاصیت ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی، وہ آپ دیکھیں۔ جنگ کے اثرات تمام ملکوں کی معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے فتنۃ الخوارج کے اہداف کو ناکام بنا رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 30,000 پولیس اہلکار شہادت یوم علی پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ صوبہ بھر میں شیڈیولڈ 217 جلوسوں کو سخت ترین سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ معاشی بحران کے پیش نظر پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں کلاسز آن لائن ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی ادارے صبح سے 31 مارچ تک بند رہیں گے، جبکہ 8ویں جماعت کے امتحانات شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گے۔
وقت جو صورتحال ایران کی اور عرب اسلامی ممالک کی بنی ہوئی ہے اس میں بعض اسلام دشمن، پاکستان دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر بھی فرقہ وارانہ تشدد کو یا فرقہ وارانہ نفرتوں کو جو ہے اجاگر کریں اور پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ اکاؤنٹ جو ہندوستان سے چل رہے ہیں، اسرائیل سے چل رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی نفرت انگیز مواد جو ہے وہ نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان حالات میں میری پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے، ذاکرین واعظین سے، عامت الناس سے گزارش ہے کہ وہ دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہیں. ملک میں پرتشدد فضا کی کوئی گنجائش نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا دوست اسلامی ملکوں کے حوالے سے بے بنیاد تبصروں سے گریز کیا جائے. ایران ہمارا پڑوسی ہے اور سعودی عرب بھی ہمارا مقدسات ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ وارانہ تصادم کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل برادر اسلامی ممالک کے درمیان معاملات کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. محکمہ داخلہ میں شہادت یوم علی وجہ سے سیکیورٹی انتظامات بارے اجلاس. چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے بریفنگ دی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ شہادت یوم علی کے موقع پر مقررین کسی بھی فرقے کے خلاف قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کریں. یوم شہادت حضرت علی کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان فائنل. موجودہ سرحدی صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی انتہائی سخت. 30,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار عزاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے. آئی جی پنجاب کے مطابق لاہور میں عزاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی پر 8,000 سے زائد افسر اور اہلکار معمول ہوں گے. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کہتے ہیں عزادار 4 سرحدی سیکیورٹی حصار میں ہوں گے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا جدید ڈرونز کے ذریعے نگرانی کا عمل جاری. سحر اور افطار کے اوقات میں مساجد اور عوام بارگاہوں کی خصوصی ڈرون مانیٹرنگ. ڈرونز کے ذریعے کرائم ہاٹ سپاٹس، تجاوزات اور سموگ کی خلاف ورزیوں پر نوٹس. کرول گھاٹی اور ڈیرہ گجرا میں فیکٹریوں سے دھواں خارج ہونے کی نشاندہی کی گئی. ترجمان سیف سٹی کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی قیادت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی. ضلع انتظامیہ کے تمام افسر، اسسٹنٹ کمشنرز اور ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ریلی کا مقصد غصب للحق اور فتنۃ الخوارج کے کامیاب آپریشن پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا ضلع انتظامیہ کا ہر افسر اور اہلکار پاک فوج کا سپاہی ہے. تحصیل شالامار آفس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. اسسٹنٹ کمشنر شالامار عامر بٹ نے کی قیادت کی جبکہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. پنجاب حکومت کا ایندھن کی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. ایندھن کی مؤثر مینجمنٹ، بچت اور بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نئے پروسیجرز جاری کر دیے گئے. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر ضلع میں ایندھن کی طلب و رسد کا جائزہ لے گی. کسی بھی ممکنہ قلت کی صورت میں فوری کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے کہ جو کم آمدن والا طبقہ ہے اس کی جیب پر کوئی بھی اضافی بوجھ نہ ڈلنے دیا جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیحات میں سے ہے کہ جتنی بھی ہماری اسینشل کموڈیٹیز ہیں، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی جو فراہمی ہے اس کو بھی یقینی بنانا، فراوانی برقرار رکھنا اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا. کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے یا جو ذخیرہ اندوزی ہے جو صرف رمضان کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کا سدباب کرنا. اور اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے شروع میں ہی ایک نگہبان رمضان پیکج دیا.
رمضان المبارک میں لوگوں کو سہولت بازار نے بڑی سہولت دے دی۔ معاون خصوصی سلمہ بھٹ کہتی ہیں ہم کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہیں۔ 9000 سے زائد دکانداروں کو گراں فروشی پر پکڑا گیا۔ اٹک کے سہولت بازاروں میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی خریداری کرنے آتے ہیں، جس پر خوشی ہے۔ کسی نے مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی تو سزا ملے گی۔ پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنول لیاقت کا ماڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں اور مارکیٹس کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی جاز اور ٹیم کے ہمراہ دکانوں کی چیکنگ کی۔ ناقص اور ممنوعہ پلاسٹک بیگز کے استعمال کے خلاف کارروائیاں، متعدد دکانوں کی چیکنگ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود برقرار۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے شرح سود 10.5% برقرار رہے گا۔ ملک کی کاروباری برادری نے شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کیا۔ زیادہ شرح سود صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں صنعتی شعبہ کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مؤثر پالیسی سپورٹ ضروری ہے۔ مہنگے قرضوں کے باعث نئی سرمایہ کاری اور صنعتی توسیع متاثر ہو رہی ہے۔ امید ہے آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں کمی پر غور کیا جائے گا۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ پنجاب میں چھوٹی صنعت اب ہب بنے گی۔ ہر ضلع اپنی پہچان خود بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صنعتوں کے فروغ کا بڑا پلان دے دیا۔ 11 رکنی معاشی کمیٹی بھی تشکیل۔ مریم اورنگزیب کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ مقامی مہارت سے روزگار بڑھے گا۔ اب ترقی گلی محلوں تک پہنچے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کے لیے ایک اور بڑا اقدام۔ صوبہ بھر کے 41 اضلاع میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ۔ سسٹم پنجاب بھر سے پانی اور نکاسی آب کی جو کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا تھا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس سال اگلے 2-3 ماہ میں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی اس موٹر وے کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کو صرف حیدرآباد تک نہیں بلکہ سکھر سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی بندرگاہ تک ملانے جا رہے ہیں۔ موٹر ویز کو ڈیجیٹلائز کرنا ترجیح ہے۔ ٹول پلازوں پر گاڑی رکے بغیر گزرے گی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کراچی کوئٹہ چمن ایکسپریس وے اور کراچی حیدرآباد موٹر ویز کی تعمیر شروع۔ اسلام آباد مری کراچی اور لیاری ایکسپریس وے اسی ماہ مکمل ہوں گے، جبکہ وفاقی وزیر کا موٹر ویز پر ہیلی پیڈ بنانے کا بھی اعلان۔ سڑکوں پر آنے سے پہلے کڑا امتحان۔ پنجاب میں جدید وہیکل ٹیسٹنگ لیبارٹری کی منظوری۔ پنجاب حکومت کا 8 ارب 47 کروڑ روپے کی لاگت سے پہلی وہیکل کمپلائنس لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ۔ اب گاڑیوں کی رجسٹریشن اور فروخت سے قبل ان کی بریک، انجن اور حفاظتی ڈھانچے کی تکنیکی جانچ ضروری ہوگی، جبکہ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے تحت یہ منصوبہ مارچ 2031 تک مکمل ہوگا۔ لاہور کی شاہراہوں پر جدید پولیسنگ کے نئے دور کا آغاز۔ سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے نئے یونیفارم کے ساتھ ون ایپ بھی شروع، جبکہ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے تمام سرکل افسروں کو ون ایپ پر مشتمل آئی پیڈ فراہم کر دیے۔ ون ایپ کے استعمال سے اب ٹریفک کی ہر خلاف ورزی باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہوگی، ضرورت پڑنے پر بطور ثبوت پیش کی جا سکے گی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں جدید ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کی منظوری۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 32 کروڑ 54 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ سیکرٹری اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ نادر چٹھا نے تعمیر کی منظوری دی۔ بریفنگ کے مطابق گورنر ہاؤس لاہور میں موجود ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایک پرانی اور غیر معیاری عمارت میں قائم ہے۔ پنجاب میں طویل عرصہ بعد 8ویں کے بورڈ طرز پر امتحانات بحال۔ صوبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں 8ویں کے امتحانات کی بورڈ طرز پر بحالی سے تعلیمی معیار میں مزید بہتری آئے گی۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار AI کی مدد سے مشین مارکنگ ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مارکنگ سے شفافیت مزید واضح ہوگی۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے پرچوں پر QR کوڈ بھی لگایا گیا ہے۔ وفاقی جیل اسلام آباد کی تیاری مکمل۔ لاہور سے تجربہ کار عملے کی فراہمی۔ لاہور سے 10 سالہ تجربہ رکھنے والے مسافر اور ماہر افسر اور اہلکار ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد منتقل کیے جائیں گے۔ جدید سیکیورٹی سسٹم، میڈیکل یونٹس اور بیرکس کی تعمیر آخری مراحل میں داخل۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بلال یاسین نے مختلف گلیوں کا دورہ کیا اور بچوں میں گھل مل گئے۔ کہا عوام کی دہلیز پر ان کے مسائل کو حل کرنا مسلم لیگ نون کا طرز خدمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی مؤثر اور جدید نظام سے مانیٹرنگ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الحمید مینگل کی ہدایت پر جدید ڈیش بورڈ تشکیل۔ ڈیش بورڈ میں جدید مانیٹرنگ فیچرز متعارف۔ ریئل ٹائم کام کی رفتار کی مانیٹرنگ کے لیے منفرد پیرامیٹرز متعارف۔ ضلعی ٹیمیں ڈیش بورڈ پر روزانہ ڈیٹا اپلوڈ کرتی ہیں۔ مانگا منڈی میں تلخ کلامی پر چھریاں چل گئی۔ 10 سالہ عمر دکان پر گھڑی لینے گیا، دکاندار نازیبا حرکات کرنے لگا۔ بچے کے والد نے دکاندار سے باز پرس کی تو جھگڑا ہو گیا۔ دکاندار نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر چھری کے وار سے بچے کے والد کو شدید زخمی کر دیا۔ مانگا منڈی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ لوہاری گیٹ میں لین دین کے تنازع پر بااثر افراد نے دکان پر دھاوا بول دیا۔ CCTV کے مطابق ملزموں کو جیولری شاپ پر داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دکاندار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہنچروال میں ملزموں کا بزرگ خاتون اور اس کے بیٹے پر تشدد۔ اینٹ مار کر خاتون کے بیٹے طلحہ کا سر پھاڑ دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عرفان اور عمران انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے۔ SP اقبال ٹاؤن سدرا خان نے کہا کہ خواتین سے بدتمیزی کرنے والے اوباش جیل میں جائیں گے۔ گجرپلا پولیس کا آن لائن ایپس پر جوا کھیلنے والوں کے خلاف ایکشن۔ 3 ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزموں سے 3 موبائل فون اور داؤ پر لگی خطیر رقم برآمد۔ ملزم توقیر عثمان اور اکرم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے، جبکہ SP سول لائن چودھری اسد علی کا کہنا ہے قمار بازوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گجرپورہ میں ڈکیتی کی واردات ناکام۔ پولیس نے شہریوں سے موبائل چھیننے والے 2 ڈاکو موقع پر ہی دھر لیے۔ ملزم چائنا سکیم گندے نالے کے قریب گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزموں کا متعدد وارداتیں کرنے کا اعتراف۔ اور پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے۔ بنو کے قاری محمد مدثر ریاض خان باجوڑ ایجنسی کے قاری محمد زاہد گل اور لاہور کے قاری عبدالحسیب کے درمیان تیسرا کوارٹر فائنل، جبکہ قاری محمد مدثر ریاض خان نے 25.5 نمبر کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا رمضان نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔